بہنیں کہاں ہیں ہماری؟ دیکھیں ہماری بہنیں کتنے آرام سے جلسہ سن رہی ہیں، کتنے آرام سے جلسہ سن رہی ہیں. کوئی ڈھول کی تھاپ پہ ناچ گانا یہاں نہیں ہو رہا. میری بات سمجھ گئے آپ یا نہیں سمجھے؟ اگر سمجھے تو پھر زوردار طریقے سے ذرا آواز دو. نواز شریف صاحب بارہا کہتے ہیں کہ اگر میں نے فیصلہ نہ کیا ہوتا، امریکی دباؤ نہ برداشت کیا ہوتا تو پاکستان کوورٹ سے اوورٹ نیوکلیر پاور نہ بنتا. آپ کی اسسمنٹ چاہیے. جی اب یہ تو سب تاریخ کو پتا ہے. آپ اعظم ظفر صاحب سے پوچھ لیجئے کیا پوری این جی او کس نے بنایا. نواز شریف صاحب تو پٹاخہ بھی نہیں پھوڑ سکتے تھے اور نہ پھوڑنے کے قابل ہیں، اور بھٹو صاحب گھاس کھا کے بھی بم نہیں بنا سکتے تھے. بنایا ہمارے رفقۂ کار اور ہم نے اپنی جانیں قربان کر کے، اپنے فیملی لائف قربان کر کے، اور تھوڑا بھی سائنٹسٹ اور انجینئر ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ ان میں تو یہ ہو یا کوئی اور ہو، ان میں تو اتنی بھی صلاحیت نہیں تھی کہ جب میزائل فائر ہوئی اتنا بڑا وہ کارنامہ تھا پاکستان کے لیے، بیلسٹک میزائل غوری فرائی، تو بھی کوئی نہیں آیا کھڑ ہو کے دیکھتا. اور جب نیوکلیئر ایکسپلوژن ہوئی تو بھی کچھ، حالانکہ اتنا اہم معاملہ تھا، ملک پار بن رہا تھا، جہاز میں بیٹھ کے آتے، آدھے گھنٹے کا کام تھا، لیکن جرت نہیں ہوئی کہ آ کر دیکھتے. تو یہ بات سب اپنی وہ لینے لگتے ہیں، کریڈٹ لینے لگتے ہیں، بہادری دکھانے لگتے ہیں. اس وقت ان کی حالت تھی وہ آپ نے طالب کی کتاب پڑھی ہوگی ڈیموکریسی انڈیا اینڈ پاکستان، اس میں دیکھ لیجیے، اس میں پورا واقعات بیان ہے. اور ہمارے گوہر ایوب صاحب سے پوچھ لیجیے گا، شمشاد صاحب سے پوچھ لیجیے گا، سب کو پتا ہے. ظفر صاحب سے پوچھ لیجیے، حقائق سب کو پتا ہے کون کتنا فادر اور کس نے کیا بٹن دبایا. لیکن سیاسی طور پر فیصلہ تو وزیر اعظم کو ہی کرنا تھا نا جی. سب کرنا کرایا گیا تھا. کرایا گیا تھا کس نے؟ آپ نے کرایا تھا، آرمی چیف نے کرایا تھا. اب تو بتا دینا، اب تو اتنے سال نہیں، اس میں بہت بڑا میرا رول تھا. ظفر صاحب کو فون کر کے پوچھ دیجیے کہ اس میں بہت بڑا پریڈامٹلی میرا رول تھا. تو نواز شریف صاحب نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ نیوکلیر ٹیسٹ کریں؟ نہیں، یہ ہچکچا رہے تھے، کنٹرول کر رہے تھے. اور ان کے جو ٹالبوٹ کی کتابیں آپ پڑھ لیجئے، اس سے بار بار کہہ رہے تھے ٹالبوٹ سے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے، اور بل کلنٹن سے میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں یہ ان کی بات نہیں مان سکا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور آپ کیوں انسسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے طلعت بھائی، اگر آپ نہیں کرتے تو کبھی کوئی یقین ہی نہیں کرتا. ایک ٹھیک ہندوستان نے کیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں بلف کر دیا. اڈوانی نے کہنا شروع کر دیا کہ واک وتھ یور ہیڈ ڈاؤن، لرن ٹو ریسپیکٹ اس، یہ، اور ہم کشمیر آزاد کشمیر لے لیں گے اور پنجاب لے لیتے، لاہور وغیرہ سب یہ کر رہے تھے. تو اس کے لیے بہت ضروری تھا. دوسرے پبلک morale کے لیے ہمارا morale بالکل ڈاؤن ہو گیا تھا وہ یہ ٹال مٹول سے ان کے. اور اس میں اگر یہ نہ کرتے تو پوری قوم کبھی بھی اعتماد نہیں کرتی، بھروسہ کرتی کہ جی ہمارے پاس ہے، یہ ہم کر رہے ہیں. اس کے اوپر بہت اچھا جواب دیا تھا اس نے، ہمارے کیا نام ہے شمشاد نے. اس نے جب ہمیں بات کی ان کے جی کہ ہم نہیں کریں تو کیا ہوگا، تو ہم سب کو پتا تھا ہمارے پاس. اس نے کہا جی کہ نو بڈی ٹرسٹ یو. اچھا، کلامی معذرت، یہ فرمائے گا کہ اسرائیل کی بڑی اچھی اگزامپل ہے. ساری دنیا کو پتا ہے اس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے اور وہ استعمال بھی کرے گا، ان کی ڈاکٹرین کا حصہ ہے، لیکن پلازیبل ڈینائبلٹی ہے. کبھی انہوں نے ایکسپلورڈ نہیں کیا، تو ویسی پالیسی ہم بھی رکھ سکتے تھے. طلعت بھائی، ان کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے تمام بم امریکہ میں ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں، اور ان کو سرٹیفائڈ بنے ہوئے دیے گئے ہیں. امریکہ کا ان کے ساتھ پیکٹ ہے کہ کسی نے اگر ان کے اوپر گولی چلائی تو امریکہ پہ گولی چلائی جائے گی. تو ان کو کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ ہالینڈ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جرمنی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرانس کو تھی اس نے کر لیا، انگلینڈ نے کر لیا. تو آپ بتائیے، جن کو یا تو کور ہے یا جن کے پاس صلاحیت ہے ان کو کرنے نہیں. اسرائیل کو کس کو شک ہے کہ نہیں ہے؟ آپ یہ بتائیے، دنیا میں کوئی شخص ہے جس کو یہ شک ہو کہ اسرائیل کے پاس نہیں ہے؟ ان کے بیانات تھے، ان کے وزیر اعظم کے، ان کے پریزیڈنٹ کے. لیکن ڈیوائس کبھی ٹیسٹ نہیں کی انہوں نے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا اسرائیل میں نہیں کی. ٹھیک، ایک ڈیوائس ساؤتھ افریقہ میں سمندر میں اسرائیل کے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ٹیسٹ ہوئی تھی، اور وہ جو ویلیا کیا نام تھا، وہ سیٹلائٹ نے ریکارڈ کیا تھا، اور دوسرے امریکہ میں ہوتی رہی ہیں. اور دیکھیے ان کو تو پروون ٹیسٹڈ ڈیوائسز دی گئی ہیں، تو ان کو کیا ضرورت ہے کرنے کی. اچھا، ذرا اس دن کی طرف واپس آئیے گا. آپ کے علاوہ کس کا بڑا رول تھا اس پاکستان کو اوورٹ نیوکلیر پاور بنانے میں؟
آپ کے علاوہ who were the other team members؟ جی دیکھیے میرا تو مین ہی رول تھا، باقی جو میرے کولیگ تھے وہ ساتھی تھے وغیرہ، لیکن اگر حکومت کی طرف سے کی تو غلام اسحاق صاحب کا بہت بڑا رول تھا، اور جتنی سپورٹ انہوں نے دی ہر طریقے سے اور پروٹیکشن دی کسی اور نے نہیں دی۔ اس وقت کے آرمی چیف نے نہیں، اس وقت دیکھیے نا آرمی چیف تو اس لوپ سے باہر تھے، جنرل ضیاء تھے، ان کی طرف سے غلام اسحاق صاحب کو یہ ریسپانسبلٹی سونپ دی گئی تھی۔ نہیں میں سمجھانے پر معذرت چاہتا ہوں، اس 28 مئی کو آپ کے علاوہ کس کا کنٹریبیوشن تھا ٹو انسسٹ کہ وی مسٹ گو نیوکلیر رائٹ ناؤ؟ 28 مئی کی بات کر رہا ہوں۔ 28 مئی یہ تو تھا گور ایوب خان کا، ٹھیک ہے، شمشاد، ٹھیک، اور انور ظاہر صاحب اور میں، ہم چار تھے۔ آرمی کا اس میں کوئی رول نہیں تھا؟ نہیں، یہ تو نیوٹرل سے تھے، یہ جو آپ فیصلہ کریں گے ہم کریں گے۔ آرمی چیف اس وقت کے نیوٹرل پہ تھے؟ یہ نیول آرمی سب نیوٹرل تھے، سب نیوٹرل تھے؟ کسی نے بائی فورس نہیں کہا کہ نہیں کرو، ہندوستان کا جواب دو۔ یہ تو ریکارڈ پر موجود ہے، ڈی سی سی کی میٹنگ میں دونوں میٹنگوں میں موجود تھا، یہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ شمشاد موجود تھا، آپ شمشاد سے پوچھ لیجیے گا۔ آرمی چیف کون تھے ڈاکٹر صاحب اس وقت؟ کرامت۔ پرائم منسٹر تذبذب کا شکار جنرل جہانگیر کرامت نیوٹرل پہ، اور 4-5 لوگ۔ اب جب آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی اس وقت نیوکلیر پروگرام کی صلاحیت کو، آپ کو خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید ہم اس کے اندر وہ تنوع نہ لا پائیں جو ضروری ہے کسی پروگرام کو وائبرنٹ رکھنے کے لیے؟ نہیں، وہ تو قائم ہو۔ دیکھیے اس وقت انتظام تو بہت اچھے ہاتھوں میں، جنرل قدوائی جو ہیں وہ اچھے کافی کمپیٹنٹ آفیسر ہیں اور شروع سے انوالو رہے ہیں، اور ان کا سسٹم بھی اچھے کیا ہوا ہے، اور جو کام ہو رہا ہے وہ ٹھیک۔ میں تو کبھی پوچھنے کی کوشش نہیں کرتا، جس دن سے میں نے چھوڑا میں نہیں پوچھتا، اور نہ کبھی مجھے پوچھنے کی خواہش ہے کہ کیا ہو رہا نہیں، کیونکہ جس حالت میں میں چھوڑ کے آیا تھا وہ مور دین انف اور مور دین ایڈوانس، وہ اس حالت میں تھا۔ اگر اس کو اس جگہ بھی فریز کر دیتے تو پھر بھی ہمارے پاس اتنی قوت تھی کہ ہم انڈیا کے بڑے سے بڑے شہروں کو ہم کئی مرتبہ اڑا دیتے، تو میزائلیں بھی اتنی تھی۔ تو وہ پروگرام تو ٹھیک چل رہا ہوگا اور پرفیکشن ہو رہی ہوگی اور بہتری ہو رہی ہوگی، تو میزائلیں بھی ٹھیک ہیں، بہت بنی تھی۔ میں 10 سال تک چیف کوآرڈینیٹر تھا میزائل پروگرام کا، بیلسٹک میزائل پروگرام کا، کسی کو پتہ ہی نہیں، چپ چاپ 90 سے تو 2000 تک۔ تو یہ جو خانپور میں فیکٹری بنی ہے میں نے لگائی تھی، جہاں میزائلیں بنتی ہیں، اور کوٹے سے جو غوری بنتی ہیں، یہ سب۔ تو یہ تو پروگرام کے بارے میں تو مجھے کسی قسم کا خدشہ یا شک نہیں ہے کہ جی وہ سلو ہو گیا ہوگا یا گڑبڑ ہوگی۔ ہماری جب میں ریٹائر ہوا اس وقت ہماری کیپیسٹی بہت اچھی تھی، ڈیٹرنس کیپیسٹی بہت اچھی تھی، ٹاپ کلاس۔ تو اب تو اور بہتر ہوگی۔ کیا اس وقت پاکستان بہت سیکیور ملک ہے دفاعی طور پر ڈاکٹر صاحب؟ یہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح سیکیور سمجھتے ہیں یا کرتے ہیں، اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ڈرون آ رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر یہ کہاں کا سیکیور ہوا؟ آپ نے حلف اٹھاتے ہیں کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے اور ہوائی سرحدوں کی حفاظت کریں گے، اور آپ نہیں کرتے، بیٹھے ہیں تماشے دیکھتے ہیں، مسجد پہ حملے ہوتے ہیں، دوگنا لوگ مارے جا رہے ہیں، اور لوگ اوپر جو بیٹھے ہیں پیسے کھا کے ان کو الاؤ کر رہے ہیں، اور چپ چاپ کہتے ہیں کہ ہاں آپ حملے کرو اور ہم کچھ نہیں بولیں گے۔ حالانکہ یہ ڈرون ہم لوگ، ڈرون کچھ بھی نہیں ہے، ہم جو کوٹے میں میزائلیں بناتے ہیں اینٹی ایئرکرافٹ میزائل، اس سے ذرا میں گرا سکتے ہیں اس کو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جس کے لیے آپ F-16 لائیں، یہ لائیں، وہ لائیں۔ ان کو ذرا سی دیر میں وہاں 150 میزائلیں بانٹ دیں لوگوں کو، جو بھی آئے گا ذرا سی دیر میں گرا دیں گے۔ ڈاکٹر ایوب خان صاحب بہت شکریہ۔ گیا کسی کی چائے گرتی ہے تو وڑ گیا، یہ کس کام پہ لگا دیا پاکستانیوں کو آپ نے شیر افضل مربت صاحب؟ میری تو یہ نیت نہیں تھی یہ فکرہ بولتے ہوئے، میں تو صافی کے سوال کا جواب دے رہا تھا، لیکن ہماری قوم جو ہے نا اس کی ایک یہ خوبی ہے کہ بڑے مشکل حالات میں بھی یہ چس لینا فرض سمجھتی ہے۔ تو اگر چس لے رہی ہیں تو لینے دیں۔ لوگ چس یا مزہ اسی میں لے رہے تھے کہ جاوید چودھری کا پروگرام بڑھ گیا۔ اچھا میاں صاحب، آپ 17 جون 2014 والے ہیں جب ماڈل ٹاؤن میں آپ نے 100 نہتے لوگوں پر گولیاں چلوائی تھیں
जिसमें 14 जान की बाजी हार गए। मियां साहब, आप 30 नवंबर 1997 वाले हैं जब आप अपने गुंडों के हमरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमलावर हुए थे। मियां साहब, आप 9 अप्रैल वाले हैं जब पाकिस्तान के मुंतखब करदा वजीर आजम को आपने अमेरिका के साथ साजिश करके घर भेजा था। मियां साहब, आप 28 जुलाई 2017 वाले हैं जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पनामा केस में आपको बददियानत करार देकर घर भेजा था। मियां साहब, आप 12 मई 2018 वाले हैं जब आपने पाकिस्तानी अदारों को मुंबई हमलों में मुलव्वस करार दिया था। मियां साहब, आप 12 अक्टूबर 1999 वाले हैं जब आपने उस वक्त के आर्मी चीफ को साजिश के तहत दुश्मन मुल्क भारत भेजने की कोशिश की। कुर्सियां खाली पड़ी, इसकी क्या वजह है? के बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हुआ? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये मुल्क है जिसमें हम रहते हैं, ये कोई चरागाह नहीं, ना ये कोई जंगल है। जो सियासत का अंदाज अपनाया गया, मैं कतई तौर पे फौज के खिलाफ नहीं हूं। पहली बात ये है, मैंने अपनी किताब में भी लिखा और इसमें मुझे कतई तौर पे कोई बाक नहीं है, अगरचे इसमें सियासतदानों का भी हिस्सा है, लेकिन फौजी ताले आजमाओं ने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने में 80% अपना रोल अदा किया है। मैं दयानतदारी से समझता हूँ कि इमरान खान कभी भी ये चाहता नहीं होगा कि कोई जाके GHQ का गेट तोड़ना शुरू कर दे। वो कभी भी नहीं चाहता होगा कि लोग जाके कोर कमांडर का घर जो है उसे जला दे, उसे राख कर दे। बारीकी इसमें यह है कि आवाम की इमरान खान के साथ वाबस्तगी देखते हुए उन्हें पता था कि अगर हम इमरान खान की तजलील करेंगे तो लोग जो है आपे से बाहर हो जाएंगे, और फिर उन्होंने वो रास्ता जो है वो खुला दे दिया और ये वाक़या हो गया। अब 9 मई उनके पास, मौजूदा गवर्नमेंट के पास एक हथियार है इमरान खान के खिलाफ। जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है, मैं मोस्ट वांटेड था जनरल ज़िया उल हक के दौर में, मोस्ट वांटेड। 9 मई के बाद इमरान खान और उसकी पार्टी के साथ हुआ है, उसकी मिसाल और तमसील मुझे फौरी तौर पे मशरक़ी पाकिस्तान के वाक़यात जो है वो मेरी नज़रों के सामने फिर जाते हैं। अगर हम कोई मिसाल के तौर पे पेश कर सकते हैं पाकिस्तान की तारीख़ में कि क्या कभी इतनी बेहयाई, इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत कभी पेश आई, तो हाँ, मेरे पास जवाब हाँ में है, लेकिन वो बंगालियों के साथ आई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। पंजाब के लोगों ने कभी भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं की थी, फ़ौज के ख़िलाफ़ उनके सेंटिमेंट्स ऐसे नहीं थे जो पाकिस्तान के हक़ में चले हम कह लेते हैं कि वो बहुत बेहतर था। लेकिन इस वक्त लोग नाराज़ हैं और एक ऐसा निज़ाम मजाक उड़ाया जा रहा है, आपका भी और मेरा भी मजाक उड़ाया जा रहा है। मैंने अपनी जवानी के 23 माह, द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ शाही कला, मैंने भारी बरकम पाँव को रोज़ चीरने और काटने वाली भेड़ियों में गुजारे और तशद्दुद वो बर्दाश्त किया है कि जिसे अगर मैं बयान करना चाहूँ तो मैं वो नक्शा आपके सामने नहीं खींच सकता। ये फ़ौज है, फ़ौज को कायम रहना चाहिए, फ़ौज को मजबूत होना चाहिए। जो फ़ौज की आला क़यादत है उसे फ़ौज की इज़्ज़त और उसके मियार को बुलंद करना चाहिए, अवाम के साथ उनके तल्लुक़ में मजबूती पैदा करनी चाहिए। ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये 2, 4, 10 जर्नैल कर रहे हैं। उनकी खिदमत में मेरी बरादराना गुजारिश है आपके तवस्सुत से कि खुदारा पस ये बायत कर, ये छोड़ दे, बंद कर दे, कोई रास्ता निकाले। मुल्क बंद गली में पहुंच चुका है। और इस साइफर पे अगर मैं बोलना चाहूं तो साइफर पे मैं आपको साबित करके बता सकता हूं कि इससे फजूल चीज़ कोई नहीं है। तोशाखाना के बारे में अगर बोलना चाहूं तो साबित कर सकता हूं कि इससे बड़ा मजाक कोई नहीं है। आप जलसे की बात कर रहे हैं जी, कानून किसी को इजाज़त नहीं देता जो एब्सकॉन्डर हो कि वो आए और सरेंडर करे कोर्ट के सामने। कोर्ट के सामने सरेंडर करने का कोई कानून में है ही नहीं रास्ता। और यहाँ बातें हो रही हैं जनाब नवाज शरीफ आएगा और बस जलसा करेगा, उसके बाद उसे प्रोटेक्टिव बेल में बर्बाद हो जाएगा कानून।
میں بالکل توقع نہیں کرتا ہوں موجودہ جوڈیشری سے. اب دیکھنا ہے ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کیا کرتے ہیں. کیا وہ جسٹس منیر بننا چاہیں گے یا وہ کوئی باعزت جج بننا چاہیں گے؟ بھائی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس نے دیکھنے چیزوں کو بیل مل گیا تو ابھی آپ انتظار کریں. مجھے سزائے موت ہوگی تھی، یہ ایک فیکٹ ہے، وہ فیکٹ ہے. اور مجھے کہا گیا کہ جی آپ صرف رحم کی اپیل کر دیں ضیاء الحق کے ساتھ. کہا کس نے؟ جنرل اختر عبد الرحمان نے. تو میرا جواب یہ تھا کہ جناب میں یہ لکھوں کہ جناب میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں اور مجھے جینے کا حق دے دیا جائے اور میں اس کے بعد ایک اچھے شہری کی طرح جینے کی کوشش کروں گا. اور آپ کو یقین، میں نے کہا اس سے بہتر ہے جنرل صاحب کہ میں کوئی 10 دفعہ پھانسی پہ چڑھ جاؤں. مزاحمت اور مزاحمت کے دائرے میں کھڑے ہو کے استقامت، اس سے بڑا کوئی خوبی نہیں ہے کسی میں. وہ جو کہتا ہے ٹھیک ہے، اسے سمجھ نہیں، کہتا دل سے، چور وہ نہیں ہے. میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کوئی مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے. درد اس کے اندر پورا ہے. ایک تو اسے لایا گیا اس طرح، اس میں کوئی شک نہیں، لایا گیا، جنہوں نے نکالا وہ لے کر آئے، کوئی ادھر سے پکڑے کوئی ادھر سے باندھ کے لوگ پکڑے اکٹھے. تو نتیجہ پھر یہی ہونا تھا نا، جب انہوں نے سر سے ہاتھ اٹھایا تو لوگ بھی بھاگ گئے اپنی اپنی جگہوں پہ. اب وہ لیڈر، ناؤ ہی از لیڈر. اگر نواز شریف کو یہ وہم ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے تو مجھے شک ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. معاشی ایجنڈا آپ کے سامنے آئے گا کہ جی پہلے معیشت سنوارو، پہلے تھا نا، پہلے اقتصاد پھر اب یہ معیشت کا ایجنڈا انہوں نے لے لیا. آپ ان کی ذرا دیکھیں نا، ان کے اہداف و مقاصد دیکھیں، ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، وہ کوئی نگرانوں والی کوئی نہیں ہے. میں ایک دفعہ پھر بڑے عجز اور انکسار اور اس کے ساتھ ملے جلے فخر کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ میں عمران خان کا ساتھ دینے کا آج کے دن سے، اسی لمحے سے آغاز کر رہا ہوں. اور عمران خان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ تم اکیلے نہیں ہو. میں کوشش کروں گا کہ عمران خان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کروں. اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں؟ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. It's on a rent. I'm renting on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. ہمارے والد محترم بھی کاروبار کی خاطر دبئی پہنچے اور گلف سٹیل کے نام سے ایک فیکٹری قائم کی جو 10 لاکھ مربع فٹ زمین پر مشتمل تھی. 20 سال ہو گئے ان فلیٹس کو خریدے. یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں، میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. جدہ سٹیل مل ہو یا لندن کے فلیٹس یا اور کوئی ادائیگی، پاکستان سے ان کے لیے 1 روپیہ بھی باہر نہیں گیا. ریکارڈ پہ ہے، حسن کے ٹیکس کہ جو ریکارڈ ہے اس پہ ہے. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں. نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہے ان کو اون کرتی ہیں. ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے. وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں اور ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں. خاص سعودی عرب ہے، خواہ برطانیہ ہے، ریکارڈ پہ ہے، ٹیکس کے ریکارڈ پہ ہے. پیسہ کہاں سے آیا؟ ریکارڈ پہ ہے. یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے.